بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کا اچھا وقت گزر ہوگا۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں یا سبسکرائبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہی طلاق کے مسائل۔ اس میں آگے آج ہماری جو ویڈیو بنے گی اس میں ہے کہ طلاق قرآن مجید کی روشنی میں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا جائے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ ہماری دنیاوی زندگی کا یا گھریلو زندگی کا دار و مدار جو ہے نا انہی چیزوں پہ ہے کہ گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہو کہ تاکہ طلاق کی نوبت کسی گھر میں واقع ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوران حیض طلاق دینے سے منع فرمایا ہے، پہلے بھی میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو دوسرا ہے کہ غیر حاملہ اور بدخولہ عورت کی طلاق کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہے، بشرطے کہ نابالغ بچی جسے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوئے ہوں، یا آسا جس سے زیادہ عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، یا وفات شدہ شوہر والی نہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ 3 طہر یعنی 3 دفعہ حیض کے بعد صاف ہونا یا 3 حیض کا آنا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا یا زیادہ عمر والی۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا۔ تو آگے ہے کہ طلاق رجعی ہو تو دوران عدت میں اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو ولی کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ولی یہ ہے کہ اس میں اس کا والد ہے یا کوئی اور قریبی رشتہ دار جو ولی مقرر کیا تو ان کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کے حقوق کی شرعی اور قانونی حیثیت ایک جیسی ہے، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ چوتھا جو ہے نا رجعی طلاق میں عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو۔ اس میں بھی واضح ہے کہ جب رجعی طلاق ہوتی ہے تو عدت ختم ہونے سے پہلے جب بھی شوہر چاہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں بھی اجازت دی گئی، عورت کا دل ہو یا نہ ہو۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی مرد کے گھر، اور ان کے لیے یہ جائز جو ہے نا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رحم میں جو خلق کیا ہے یعنی اس کو حمل ہوا ہے تو اسے چھپائیں، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ یہ بھی بالکل واضح ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 228، اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حاملہ کی عدت واضح حمل ہے، جب حمل واضح ہو جائے تو یہ ہے، اور غیر مدخولہ مطلقہ کی کوئی عدت نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، یہ بھی واضح ہے۔ جن عورتوں کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے صرف۔ رحم میں خلق یعنی حمل کو نہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو جتنے بھی حیض آئیں وہ سچ بتائے، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے طلاق کے کیسز میں کہ خواتین جو ہے نا وہ چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتی ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی عورت خود بھی رجوع کرنے کی خواہش مند ہو تو 3 حیض گزرنے کے باوجود یہ کہہ دے کہ 1 یا 2 حیض آئے، یا اگر خود عورت رجوع کرنا پسند نہ کرتی ہو تو 1 یا 2 حیض آنے پر ہی کہہ دے کہ 3 حیض آ چکے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے نا تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کا دوسرا مطلب حمل کا
موجود ہونا یا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح قرآن پاک میں بھی ہمیں بتا دیا، وضاحت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ تو رجعی طلاق اس کا میں بتاتا ہوں، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنے کی اجازت ہے کہ مواقع ساری زندگی میں دو ہی ہیں۔ یہ جو رجعی طلاق ہے اس میں طلاق کے بعد مرد جو ہے نا خامن جو ہے نا رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے ساری زندگی میں دو مواقع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک طلاق دی ہے اور ایک چاہے اس نے 3 دفعہ کھائے، لیکن وہ قرآن کی روح سے وہ ایک طلاق گنی جائے گی، اور وہ اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ ایک رہے گی، چاہے دوسری طلاق پھر 6 سال بعد دی جائے یا 3 سال بعد، تو اس میں یہ ہے نا کہ وہ دوسری گنی جائے گی، اور یہ صرف دو ہی جو ہے نا زندگی کے اندر وہ 2 ہی دفعہ یہ کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق جو ہوتی ہے جسے طلاق بائن کہا جاتا ہے کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، بلکہ میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہو جاتی ہے۔ جب 2 کے بعد تیسری طلاق ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا رجوع کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے، بلکہ میاں بیوی مستقل جو ہے نا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد عورت کو دیا ہوا مہر یا دوسرا سامان عزیز مثلاً زیور، کپڑے وغیرہ واپس نہیں لینے چاہیے۔ اس میں بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب ایسی نوبت آ جائے تو عورت جو اس گھر میں رہ چکی ہے اس کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کرو، اور جو چیزیں ان کو دے چکے ہو سامان استعمال کی تو ان سے واپس نہ لو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو آج کل الٹ ہی چل رہا ہے بالکل۔ جب بھی کوئی کسی کی علیحدگی یا طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلے جھگڑا جو ہے نا وہ عدالتوں میں اور جرگے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سامان واپس کریں، اور وہ یہ سلسلہ جو ہے نا کئی مہینے اور سال تک چلتا رہتا ہے کہ جی فلاں نے سامان کم دیا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ چیزیں ہم جو ہے نا، جب ایک عورت آپ کے ساتھ جتنا عرصہ بھی رہی ہے تو اس کو اتنا حق دینا چاہیے کہ سامان اس کو دے دینا چاہیے۔ اگلا ہے کہ اگر کوئی متعلقہ خاتون دوسرا نکاح کر لے اور دوسرا شوہر صحبت کے بعد اپنی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے دے تو متعلقہ خاتون عدت گزرنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر، مثلاً یہ کہ ایک عورت کو پہلے خامن نے طلاق دے دی ہے اور پھر وہ عدت گزرنے کے بعد شادی کر لیتی ہے اور وہ دوسرے خامن کے ساتھ رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب وہ خامن بھی طلاق دے دیتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ پہلے والے خامن سے نکاح کر سکتی ہے، اور خامن کو بلکہ وہ اسے رجوع کر کے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ طریقہ دیا گیا کہ دوسرے خامن کے پاس اس کا رہنا، اور یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ کوئی پہلے جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نکاح کر لیں اور پھر ہفتے بعد چھوڑ دینا، تو یہ چیزیں شرعی خلاف ہیں، کیونکہ اللہ تو ہماری شرع کے نزدیک ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی ہے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ علاج یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے آزاد مرضی سے طلاق دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ متعلقہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرح رجوع کر لینے میں کوئی وذائقہ نہیں ہے۔ یہ کسی کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، جیسے بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیغام رسانی کا کر کے کہ یہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر دیتا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں یہ آیت نمبر 230 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا یہ قرآن میں جو چیز آ گئی ہے اس پہ عمل کرنا ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرایا ہے۔ تو ہمیں جو چیز قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بعد میں جو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ہے نا انہوں نے سزا کے طور پہ 3 طلاقوں کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا 3 مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے 3 دفعہ صرف کھائے، اور وہ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، وہ سزا کے طور پہ انہوں نے دی تھی اور نافذ ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں نے آج آپ کو یہ فردر جو ہے نا
میں آگے بیان کروں گا، جو کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے ہمیں اس کی کچھ اور ویڈیو بنانی پڑیں گی۔ تو یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے پروگرام کو آپ اچھی طرح سنا کریں اور اپنے قریب عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اور اس سے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ والآخرہ والدنیا۔